السلام علیکم، دس از مائی یوٹیوب چینل جنت ٹی وی۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پروفٹ سیریز میں آج آپ سب جانیں گے پیغمبر خدا یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں۔ آج کی ویڈیو بہت زیادہ اسپیشل ہے کیونکہ اس میں آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت سے لے کر بت پرستی کے خلاف تبلیغ اور ساتھ ہی نمرود کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا واقعہ سنیں گے۔ ویڈیو کو ود آؤٹ اسکپ کیے اینڈ تک لازمی دیکھیں تاکہ آپ کو ہر بات واضح طور پر سمجھ آ جائے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں نمرود کی۔ نمرود ملک بابل کا بادشاہ تھا۔ ملک بابل کا نام آج کے دور میں عراق ہے۔ نمرود ایک انتہائی تکبر و غرور کرنے والا شخص تھا، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب نمرود کی ابتدا کا دائرہ وسیع ہو گیا تو نمرود نے لوگوں کو کہنا شروع کر دیا کہ لوگ اس کی عبادت کریں، کیونکہ وہاں کے لوگ اس دور میں غیر اللہ اور لکڑی اور مٹی کے بنے ہوئے بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ لہٰذا وہاں کے لوگوں نے آسانی سے نمرود کو اپنا خدا ماننا شروع کر دیا، اور کافی عرصے تک ملک بابل کے لوگ ضلالت اور گمراہی کی زندگی بسر کرتے رہے۔ ملک بابل ایک خدا کو بالکل بھول بیٹھے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ملک بابل کے لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے ان لوگوں کے درمیان اپنا نمائندہ بھیجنے کا ارادہ کیا۔ نمرود کے دربار میں کافی زیادہ نجومی موجود تھے۔ ان نجومیوں میں سے ایک نجومی نمرود کا بہت خاص تھا۔ ایک دن وہ نمرود کے پاس دربار میں حاضر ہوا اور نمرود سے کہنے لگا کہ بادشاہ، آپ کی قوم میں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو بت پرستی کا مکمل طور پر خاتمہ کر دے گا اور ساتھ ہی سب لوگوں کو اپنے دین کی تعلیم دے گا اور آپ کی حکومت مکمل طور پر ختم کر دے گا۔ یہ سنتے ہی نمرود نے دربار میں موجود تمام باقی نجومیوں کی طرف دیکھا۔ ان سب نے بھی اس بات کی سچائی بیان کرتے ہوئے اس بات کی حامی بھری، اور پھر نمرود کے دل میں خوف سا پیدا ہو گیا۔ پھر نمرود نے حکم دیا کہ تمام مردوں اور عورتوں کو ایک دوسرے سے الگ کر دو تاکہ کوئی بھی ایسا بچہ پیدا نہ ہو سکے، اور ساتھ ہی ساتھ حکم دیا اگر کوئی بھی بچہ پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے۔ اس حکم کے بعد ملک بابل میں نمرود کے جلادوں نے تقریباً 1,00,000 بچے قتل کیے۔ نہ سمجھ نمرود سمجھتا تھا کہ وہ یہ سب کچھ کر کے اللہ تعالیٰ کے حکم کو ٹال سکتا ہے اور اس کی حکومت ہمیشہ محفوظ رہے گی۔ ملک بابل میں ایک عورت موجود تھی جس کا تاریخ میں نام لونا بتایا جاتا ہے۔ لونا اس وقت حاملہ تھی، اور اللہ تعالیٰ کی شان کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے حمل کے اثرات کو پوشیدہ رکھا تھا، اور جب اس کے بچے کی پیدائش کا وقت قریب آیا تو وہ نمرود کے خوف سے شہر چلی گئی کہ کہیں نمرود اس کے بچے کو قتل نہ کرتے، اور وہاں پہاڑ کے ایک غار میں پناہ لے لی۔ انہوں نے اپنے بچے کو اسی غار میں جنم دیا اور پھر اپنے بچے کو اس جگہ لٹا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگی، اے میرے رب، میں اپنے جگر کے ٹوٹے کو اس پہاڑ میں لٹا کر جا رہی ہوں، تو ان ظالموں سے اس کو بچانا جو معصوم بچوں کے خون کے پیاسے ہیں۔ پھر انہوں نے اس بچے کو بوسہ دیا اور غار کے منہ کو پتھروں سے بند کر دیا اور واپس اپنی بستی میں چلی گئیں۔ جب وہ دوبارہ اگلے دن اس غار میں آئیں تو دیکھتی ہیں کہ بچہ انگوٹھا چوس رہا ہے اور اس کی انگوٹھے سے دودھ آ رہا ہے۔ یہ بچہ کوئی اور نہیں بلکہ پیغمبر خدا یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے انگوٹھے میں دودھ جاری کر دیا، اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غذا ملتی رہی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دن میں اتنا بڑھتے جتنا ایک عام بچہ ایک مہینے میں بڑھتا ہے۔ آپ علیہ السلام کی والدہ آپ کو روزانہ دیکھنے غار آتی، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 2 سال کی ہو گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام باتیں کرنے لگے، اور جب آپ کی عمر 7 سال کی
کی ہو گئی۔ آپ کی والدہ آپ کو بڑی بڑی باتیں اور اخلاق کی باتیں سمجھانے لگیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کمزور لوگوں کی مدد کرنے کی تلقین کرتی اور اللہ تعالیٰ کے بھیجے گئے تمام پیغمبروں کا واقعہ سناتی۔ لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ جس بچے کی تربیت یہ کر رہی ہیں دراصل وہ خود ایک پیغمبر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی کے 13 سال اسی غار میں گزارے۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی والدہ سے کہنے لگے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے ہمراہ اپنی بستی میں لے جائیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے جواب دیا، بیٹا تمہارے لیے وہاں پر خطرہ ہے، اور وہاں سے چلی گئیں۔ اور پھر رات کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام غار سے نکل کر نمرود کے شہر کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک چچا تھے جن کا نام عزر تھا۔ ویڈیو کو کنٹینیو کرنے سے پہلے یہاں آپ کے چچا کے نام کی وضاحت ضروری ہے۔ توریت میں عزر کو آپ علیہ السلام کا چچا کہا گیا، جبکہ قرآن پاک میں یہاں آپ کے والد کا نام عزر بتایا گیا۔ دراصل وہ مجاز ہے کیونکہ عزر آپ کے چچا تھے، اور عرب میں رواج تھا کہ چچا کو بھی باپ کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا لکڑی اور مٹی کے بت بناتے تھے، خود بھی ان کی پوجا کرتے اور لوگوں کے ہاتھوں ان سب کو فروخت کرتے۔ ان کا کاروبار کافی زیادہ وسیع تھا۔ آپ کے چچا کے بیٹے بھی بت پرستی کرتے تھے، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام رات کو نمرود کے شہر پہنچے اپنے چچا کے پاس گئے، اور ان کے چچا نے انہیں اپنے بیٹوں کے ساتھ بت فروخت کرنے کے لیے بھیج دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کے گلے میں رسی باندھی اور ان کو گھسیٹتے ہوئے لے گئے۔ پھر وہ مٹی اور کوڑا کرکٹ لگنے کی وجہ سے آلودہ یعنی کہ گندے ہو گئے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی کہ اے لوگوں، مجھ سے وہ بت خریدو جو بے جان ہیں، جو عقل سے خالی ہیں، نہ ہی کوئی نفع اور نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بتوں کے ساتھ یہ سلوک ان لوگوں کے لیے بے حد توہین تھی جو اس کو اپنا خدا مانتے تھے۔ اور پھر اظہر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس بارے میں نصیحت کی۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے چچا سے پوچھنے لگے، چچا جان، آپ لکڑی اور مٹی کے بت بناتے ہیں جو نہ بول سکتے ہیں اور نہ ہی کچھ سن سکتے ہیں، اور نہ ہی آپ کو کوئی نفع یا نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ پھر آپ کے چچا بے حد حیران ہوئے اور کہنے لگے، کیا تم ہمارے خداؤں کے خلاف ہو؟ اور آپ کے چچا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے، آئندہ اس طرح کی کوئی بھی بات مت کرنا ورنہ تمہیں سزا ہوگی۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام لوگوں سے مخاطب ہونے لگے اور کہا کہ عبادت کے لائق نہ تو تمہارا نمرود ہے اور نہ ہی تمہارے مٹی اور لکڑی کے بنے ہوئے یہ بت۔ اگر عبادت کے لائق کوئی ہے تو وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جس نے کل کائنات بنائی، جس نے ساری دنیا بنائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام اور پیغام آہستہ آہستہ تمام شہر میں پھیلنے لگا۔ لوگ آپ علیہ السلام کی بات غور سے سننے لگے، اور جب آپ کی شہرت نمرود کے دربار تک پہنچی تو نمرود نے پوچھا، آخر یہ نوجوان کون ہے جس نے ایک ہنگامہ مچا رکھا ہے؟ درباری بولے، اس کا نام ابراہیم ہے جو عزر کے گھر میں جوان ہوا۔ نمرود نے حکم دیا اسے فوراً میرے سامنے دربار میں پیش کیا جائے، اور نمرود کے حکم کو مانتے ہوئے وہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، اور انہوں نے نمرود کا پیغام حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے پاس اس کے دربار میں حاضر ہوئے۔ نمرود نے آپ علیہ السلام سے پوچھا، اے نوجوان، تمہارا خدا کون ہے جس کی تم بات کرتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرا خدا وہ ہے جو لوگوں کو زندگی اور موت دیتا ہے۔ پھر نمرود نے کہا کہ میں بھی ایسا کر سکتا ہوں، اور پھر نمرود نے ایک ایسے ملزم کو رہا کر دیا
جس کو موت کی سزا سنا دی گئی تھی، اور دوسری ہی جانب ایک ایسے انسان کو پھانسی دے دی جس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ اور پھر نمرود کہنے لگا، اب بتاؤ تمہیں میرے خدا ہونے میں کیا شک ہے؟ میں بھی جسے چاہوں زندگی دوں اور جسے چاہوں موت دے دوں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم سچے ہو اور جس کو قتل کیا اس کو دوبارہ زندہ کر کے دکھاؤ۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا خدا سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، اگر تو خدا ہے تو سورج کو مغرب سے نکال کے دکھا۔ اور وہاں نمرود بالکل خاموش ہو گیا، کیونکہ اس کے پاس اب کوئی جواب موجود نہیں تھا۔ وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ آ گئیں اور نمرود سے کہنے لگی، بادشاہ سلامت، مجھے اجازت دے کہ میں ابراہیم علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے جاؤں، کیونکہ یہ ابھی ناسمجھ ہے۔ اور وہاں پر موجود اظہر یعنی کہ آپ کا چچا کہنے لگے، اے بادشاہ سلامت، اجازت دے ہم اس کو اپنے ساتھ لے جائیں، اور میں ضمانت دیتا ہوں کہ میں اسے آپ کی اور بتوں کی توہین کرنے سے باز رکھوں گا۔ نمرود نے کہا کہ میں تمہاری خاطر اسے معاف کر دیتا ہوں، مگر اگر اس نے دوبارہ ایسی کچھ حرکت کی تو اسے سزا دے دی جائے گی اور زندہ جلا دیا جائے گا۔ اور ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے چچا سے باتیں کرنے لگے اور کہنے لگے، آپ یہ بت بناتے ہیں اور خود ہی ان کی پوجا کرتے ہیں، ان کو خدا مانتے ہیں۔ اور یہ بات سنتے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا غصہ ہو گئے اور کہنے لگے، اے ابراہیم، میرے گھر سے نکل جا، میں تمہیں اب اور برداشت نہیں کر سکتا۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ کہتے ہوئے چچا کے گھر سے نکلے، چچا جان، آپ یہ بات تسلیم کریں یا نہ، میں پھر بھی اسلام کی تبلیغ کرتا رہوں گا، کیونکہ میں خدا سے ڈرتا ہوں، نہ کہ آگ کے اس نمرود اور لکڑی اور مٹی کے بنے ہوئے خدا سے میں نہیں ڈرتا۔ اور وہاں سے چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام الگ مقام پر رہنے لگے اور اپنی تبلیغ جاری رکھی، سب لوگوں کو اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا۔ ملک بابل کے لوگ ہر سال ایک عید مناتے تھے، اس دن یہ لوگ خاص کام سر انجام دیتے، چنانچہ وہ سب سارے کا سارا دن شہر سے باہر رہتے۔ ایک دفعہ جب عید کا دن آیا تو ملک بابل کے تمام لوگ شہر سے باہر چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہی اس شہر میں موجود تھے۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام بت خانے کی طرف گئے اور دیکھا کہ تمام شہر خالی ہے اور بت خانے کی محافظ بھی کوئی موجود نہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک کلہاڑا لیا اور اسے بت خانے کی جانب لے کر چلے گئے۔ وہاں جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھنے لگے کہ بت خانے کو بہت نفاست کے ساتھ سجایا گیا تھا، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام ان بتوں کا مذاق بنانے لگے۔ ان کے آگے کھانا رکھا جو آپ اپنے ہمراہ وہاں لے کر گئے تھے، اور ان سے کہنے لگے، تم کھانا کھاؤ گے؟ مگر بتوں کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، کیا تم بولتے نہیں؟ لیکن ابھی بھی اس بات پر وہ خاموش تھے۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑا اٹھایا اور ایک کنارے سے بتوں کو توڑنا شروع کر دیا۔ سارے کے سارے بت توڑ دیے اور سب سے بڑے والے بت کے کندھے پر کلہاڑا رکھ دیا اور بت خانے سے واپس چلے گئے۔ جب شہر سے تمام لوگ واپس آئے اور اپنے بتوں کا اتنا برا حال دیکھا تو وہ سب کے سب بے حد پریشان ہو گئے اور سب سوچنے لگے، آخر یہ سب کچھ کس نے کیا؟ وہ کون ہے جس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ ایسا سلوک کیا؟ بعض لوگوں نے کہا، ایک نوجوان ہے جو ان سے بتوں کی برائی کرتا ہے، اس کا نام ابراہیم ہے، وہ بتوں کی عبادت کو بے عقلی کا کام سمجھتا ہے، یہ ممکن ہے یہ سارا کام اسی نے کیا ہو۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر شک کرنے کے بعد ایک مقدمہ شروع ہوا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ سلوک تم نے کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
جواب دیا کہ یہ بات تو تم اس بڑے بت سے پوچھو جس کے کندھے پر کلہاڑا ہے۔ اس شخص نے کہا یہ بول نہیں سکتا، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا جی ہاں، یہ بولتا نہیں، یہ بادلے کی تو بات بہت دور کی ہے، یہ تو آنکھ پر اگر مکھی بھی بیٹھ جائے تو اس کو بھی اڑا نہیں سکتا، تو لہٰذا یہ کسی دوسرے کو کیا نفع اور نقصان پہنچائے گا۔ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ تم سب پھر بھی اس لاچار اور مجبور بت کی عبادت کرتے ہو اور اسے اپنا خدا مانتے ہو، اس کو سجدہ کرتے ہو، اور تم سب اس خدا کی عبادت نہیں کرتے جس نے تمام کائنات کو بنایا، رات، دن، سورج، چاند، ستارے، دنیا میں موجود ہر شے پر جس کو قدرت حاصل ہے۔ سب لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتیں بے حد غور سے سنی اور سوچنے لگے، واقعی ہی یہ نوجوان سچ کہتا ہے، یہ حقیقت ہے کہ لکڑی اور مٹی کے بنے ہوئے بت ہمیں کیا فائدہ دیں گے، آخر ان میں کیا طاقت ہے۔ لیکن انہی لوگوں میں سے ایک انسان ایسا تھا جس کے دل پر ان تمام باتوں کا الٹا ہی اثر ہوا اور کہنے لگا کہ ہمارے بتوں کا یہ حال تم نے ہی کیا ہے، یا آج تو تم نے صرف ہمارے بت توڑے، کل کو تم سارے کا سارا بت کھانا برباد کر دو گے، اس لیے تم جیسے انسان کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ اور وہاں پر سب لوگوں کا ہجوم اکٹھا تھا۔ یہ شخص نمرود کی جانب سے بھیجا گیا جج تھا۔ سب لوگ کھڑے انتظار کر رہے تھے آخر اس نوجوان کو کیا سزا دی جائے گی۔ کچھ دیر بعد اس نوجوان کو سزا سنا دی گئی۔ جج بولا، اے نوجوان، تمہاری اس توہین پر تمہیں زندہ جلا دینے کا حکم دیا جاتا ہے۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میں تمہارے اس فیصلے سے نہیں ڈرتا، زندگی اور موت صرف میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے اور میرا اللہ سن رہا ہے۔ جج نے دوسری بار حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزائے موت کا حکم دیا اور فوراً ہی نمرود نے اس بات پر عمل کرنے کے لیے کہہ دیا اور آس پاس کے تمام شہروں میں اعلان کروا دیا گیا کہ ہمارے بتوں کو توڑنے اور ان کی توہین کرنے کی سزا میں نوجوان کو جلا دیا جائے گا، اور تمام لوگ اس کو جلانے کے لیے ایندھن جمع کریں گے۔ اور ساتھ ہی اعلان کروایا گیا کہ جو بھی نیک نیت اور مراد پوری کرنے کی نیت سے ایندھن جمع کروائے گا اس کی مراد پوری ہوگی۔ اور پھر تمام لوگ ادھر ادھر کے شہر سے لکڑیاں کر کے جمع لانے لگے اور ایک جگہ پر انہیں اکٹھا رکھا جانے لگا، اور پھر اس میں آگ لگا دی گئی۔ جب شعلے بھڑک اٹھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید خانے سے نکال کر لایا گیا، اور جب آپ کو اس میدان میں لایا گیا جہاں وہ آگ لگائی تھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ کو دیکھ کر ہنس پڑے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی کے ساتھ اس مینار کو بھی دیکھا جو اس میدان سے کچھ فاصلے پر تعمیر تھا، جس کے اوپر ایک خوبصورت کمرہ تھا جہاں نمرود اور اس کے وزیر بیٹھے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ آگ اتنی تیز تھی اس کے اوپر سے کوئی پرندہ گزر نہیں سکتا تھا۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہاں میدان میں لایا گیا تو یہ سوچا جانے لگا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کس طرح اس آگ میں ڈالا جائے۔ اس وقت شیطان نے ان لوگوں کے دماغ میں منجی کا تصور ڈالا۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے کوفہ میں بنائی گئی تھی۔ اس منجی کو شیطان نے بنایا تھا۔ اس منجی کی مدد سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا۔ اس وقت آسمان و زمین سے فریاد بلند ہوئی اور کائنات کی ہر ایک شے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مدد کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ زمین نے کہا، اے میرے رب، مجھ پر ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں، کیا تو راضی ہے کہ لوگ اس کو جلا دیں؟ فرشتوں نے کہا، تیرے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لوگ جلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر وہ مجھ سے دعا کرے گا تو میں ضرور قبول کروں گا۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے رب، تیرے خلیل ابراہیم علیہ السلام کے سوا زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں، اور تو نے ان کے دشمنوں کو
ان پر مسلط کر دیا تاکہ وہ آگ میں انہیں جلا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خاموش ہو جاؤ، ایسی بات صرف وہی کرتے ہیں جو ڈرتے ہیں، وہ میرا بندہ ہے، جس وقت وہ چاہے گا تیری۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام سے ہوا میں ملاقات، اور جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کیا آپ کو مجھ سے کوئی حاجت ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا نہیں، مجھے تم سے کوئی حاجت نہیں، لیکن عالموں کے رب سے میری حاجت ہے۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کو ایک انگوٹھی دی جس پر نقش لکھا تھا، پھر خدا نے آگ حکم دیا کہ وہ سرد ہو جائے، اس کے ساتھ ہی آگ سرد ہو گئی، اور وہاں سے جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ علیہ السلام کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو میں مصروف ہو گئے۔ ان کے چاروں طرف گلالہ پیدا ہو گیا۔ جب آگ جل رہی تھی، شکلی آگ کو پھینک رہی تھی اور دوسری ہی جانب مینڈک پانی لا کر اس آگ میں پھینکتا تاکہ آگ بجھ جائے۔ اب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا آگ کو کہ سرد ہو جا، تو دنیا کی آگ 3 دن تک بالکل سرد رہی، اور یوں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے محفوظ رکھا۔ یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود نمرود آپ علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا اور بے حد حیران ہوا۔ اے نوجوان، تمہارا حکم آگ پر چلتا ہے؟ آپ علیہ السلام نے جواب دیا یہ سب میری خدا کی قدرت ہے۔ یہ سارا معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد وہ نمرود پھر بھی ایمان نہیں لایا، بلکہ اس کے دل میں یہ خوف پیدا ہو گیا کہ کہیں لوگ یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان نہ لے آئیں۔ تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شہر بدر کرنے کا حکم دیا تاکہ دین اسلام اور زیادہ کی پھیل نہ جائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی تمام بھیڑ بکریاں لے کر روانہ ہو گئے۔ تو نمرود نے حکم دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تمام بھیڑ اور بکریاں ضبط کر لی جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا جتنی عمر میں نے یہاں پر ان بکریوں کو جمع کرنے میں گزاری ہے، تم میری وہ عمر لٹا دو، تم میرا مال ضبط کر لینا۔ جب یہ بات پھیلی تو یہ مقدمہ نمرود کے ایک منصف کے پاس پہنچا۔ اس کے بیان کے بعد اس نے تمام فیصلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حق میں دے دیا، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنا سامان لے کر اپنی بیوی حضرت سارہ اور اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کے ہمراہ ملک بابل چھوڑ کر چلے گئے۔ اور ایک جگہ آتا ہے کہ اس تمام آگ والے واقعے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آخری بار نمرود کو دین اسلام کی دعوت دی، لیکن نمرود نے منع کر دیا اور کم عقل نے کہا کہ میں تمہارے خدا کے ساتھ جنگ لڑوں گا، اور ایک دن مقرر کیا۔ اس دن نمرود بے شمار لشکر کے ساتھ کھلے آسمان تلے آ کر کھڑا ہو گیا، اور دوسری جانب حضرت ابراہیم علیہ السلام تنہا اس کے مقابلے میں کھڑے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سب سے کمزور مخلوق مچھر کو بھیجا، جس سے فضا تاریک ہو گئی اور وہ سب لشکر والوں پر حملہ کرنے لگی۔ ان سب کے سر اور ناک میں لپٹ گئی، سب بھاگ گئے، اور نمرود بھی ذلیل ہوا مگر ایمان نہیں لایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کمزور مچھر کو حکم دیا کہ نمرود کے دماغ میں گھس جا، اور مچھر اللہ کے حکم کے مطابق نمرود کے دماغ میں گھس کر اس کا مغز کھانے لگا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نمرود نے چند آدمیوں کو مقرر کیا کہ یہ سب چپل کی باریک نوک اس کے سر پر ماریں۔ نمرود کو اس حالت میں 40 سال گزر گئے مگر وہ ایمان نہیں لایا اور اسی حالت میں مر گیا۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب اللہ تعالیٰ پر پختہ ایمان رکھیں، کیونکہ ایمان نہ لانے والوں کا انجام بہت برا ہوتا ہے، جیسے کہ نمرود کا ہوا۔ اگر آپ سب کو آج کی ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک، شیئر اور کمنٹس کرنا مت بھولیے گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔